إن الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الطلبة والطالبات، اليوم المحاضرة الرابعة ألقي عليكم وعليكن هذه المحاضرة، وموضوع هذه المحاضرة هو مفعول فيه. مفعول فيه قسم رابع لمفاعيل الأربعة: مفعول به، مفعول له، مفعول مطلق، ومفعول فيه. افتحوا كتابكم، الكتاب الذي أمامكم واسم هذا الكتاب أنتم تعرفون، وإذا ما اشتريتم هذا الكتاب اسمه الترجمة العربية، لأن هذه التمارين وهذه الدروس من هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب في المنهج. آپ آج لیکچر نمبر 4 سن رہے ہیں، اور اس لیکچر میں جو موضوع ہے وہ مفعول فی ہے۔ مفعول فی چوتھی قسم ہے مفعول کی۔ ہم نے شروع میں لیکچر نمبر 1 میں ہی یہ بات کی تھی کہ مفاعیل اربعہ وہ کام جو کوئی انسان کرتا ہے یا اس نے کیا ہے یا کرے گا، وہ فاعل ہوتا ہے، اور وہ جو اس نے فعل کیا ہے وہ فعل ہے، اور جس پر وہ فعل واقع ہوا ہے وہ مفعول ہے۔ وہ 4 قسم کا ہو سکتا ہے، یا مفعول بہی ہوگا لیکن وہ ہوتا منصوب ہے۔ 4 قسم، چاروں منصوب ہیں۔ مفعول بہی ہے، وہ بھی مفعول ہے اور منصوب ہے، اور مفعول لہو ہے، وہ بھی منصوب ہے اور مفعول لہو ہے، دوسری قسم ہے۔ اور تیسری جو ہے مفعول مطلق ہے، وہ بھی منصوب ہے، اور چوتھی آج ہے، اور وہ ہے مفعول فی کا معنی ہوتا ہے میں، تو ہے تو وہ مفعول، لیکن یہ جو فعل واقع ہوا، جس پر بھی ہوا ہے یا جو کام ہوا ہے، جس نے کیا ہے، اس نے کوئی وقت جس میں کیا ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ یعنی کسی نے کھانا کھایا ہے صبح کے وقت، ٹھیک ہے، تو یہ جو فی ہے یعنی اس وقت میں، تو اس کو ادا کرنے کے لیے ایک ظرف آتا ہے۔ وہ ظرف زمان یعنی وقت کا حساب بھی ہو سکتا ہے، یعنی صبح کے وقت، شام کے وقت، دوپہر کے وقت، تو اس کو کہتے ہیں ظرف زمان۔ اور جس جگہ وہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں ظرف مکان۔ تو یہ دونوں ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، یہ مفعول فی کہلاتا ہے۔ اور ایھا الطلباء، ھذا المفعول فی یعنی فی مکان او فی زمان، ھذا ظرف زمان او ظرف مکان، یعنی عمل الذي قد فعله شخص ما في أي وقت، يعني في أي مكان، فهذا كله مكان أو زمان، فكل يذكر وهو يسمى مفعول فيه۔ مثلا مثال أنا أذكر لكم، مکثنا یعنی ہم ٹھہرے، بالمدینتی المنوراتی، مدینہ منورہ میں ہم ٹھہرے، ہم نے قیام کیا۔ مکثا یمکثو، ٹھیک ہے، تو یہ مکثا جو ہے، مکثنا ہم ٹھہرے، یہ فعل ہے، نا جو ہے نحن ہم ہیں، اور فعل ماضی ہے۔ کہاں ٹھہرے؟ فی المدینۃ المنورہ تھی، لیکن کتنا ٹھہرے، وقت کا اگر ذکر آئے تو پھر یہ مفعول ہو جائے گا اور مفعول فی کہلائے گا۔ کتنا وقت ٹھہرے، مثلا کہتے ہیں شہرن
منصوب آئے گا کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے، لیکن یہ فی ہے عفوا. او وقت یعنی تقول مکثنا فی المدینۃ المنورۃ شہرا او سنة او ساعة هكذا سنة ساعة او لیلة او نہارا فهذا كله وقت. وهكذا ترجمہ ہم مدینہ منورہ میں ایک مہینہ ٹھہرے رہے، ایک مہینہ ٹھہرے رہے. مکث فعل، نا نحن فاعل، بالمدینۃ المنورہ یعنی با حرف جار، المدینہ مجرور، المنورہ صفہ المدینہ، شہرا مفعول فی منصوب. مثال آخر قد شرب، قد شرب المریض، قد شرب المریض الدواء. قد تحقیق کے لیے آتا ہے، شربہ پیا، المریض بیمار، کیا الدواء، دواء مفعول بہی بنے گا. مریض نے یقیناً دوا پی لی، قد یقین کے معنی میں آتا ہے، یقیناً. قد جب فعل ماضی پہ داخل ہو تو اس کا معنی یقیناً آتا ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ، سورہ المؤمنون میں آتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن یقیناً کامیاب ہو چکے. تو یہاں بھی قد شرب المریض الدواء، دواء منصوب ہے اور مفعول بہی بن، مریض نے یقیناً دوا پی لی صباحاً. قد شرب المریض الدواء صباحاً، تو قد فعل ماضی کے اوپر جب داخل ہوتا ہے تو وہ یقین کے معنی میں دیتا ہے، جیسے کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. تو یہاں بھی ایسے ہے کہ مریض نے یقیناً دوا پی لی صباحاً، صبح کے وقت. صباحاً کہیں گے آپ، صباحاً. ترجمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ فی الصباح، صبح میں، لیکن اگر آپ اس کو مفعول فی بنانا چاہیں گے تو آپ کو صباحاً وقت کا ذکر کرنا پڑے گا اور منصوب ہو جائے گا. اسی طرح دیکھیے کہ یہ جو ایک فعل ہے اور وہ ہے توقدو، توقدو ایک فعل ہے. المصابیح، المصابیح، مصابیح مصباح کو جمع ہے یعنی چراغ. توقدو المصابیح، چراغ جلائے جاتے ہیں. کب؟ لیلاً، لیلاً دیکھیے منصوب آ گیا، یہ مفعول فی ہوگا. وتطفع، وتطفع، تطفع کا معنی ہوتا ہے بجھانا، اطفاء. یہ جو گاڑی ہوتی ہے نا فائر بریگیڈ کی، اس کو عربی میں کہتے ہیں سیارۃ الاطفاء، سیارۃ الاطفاء یعنی آگ بجھانے والی گاڑی، فائر بریگیڈ اس کو کہتے ہیں. تو نہاراً دن، یہ منصوب آ گیا. وتطفع، اور دن کو کیا ہے، چراغ جو ہیں یا بلب جو ہیں وہ دن کو بجھا دیے جاتے ہیں تطفع، اور رات کو جلا دیے. تو لیلاً مفعول فی ہے، نہاراً بھی مفعول فی ہے. تو اس طرح یہ مفعول فی یاد رکھیے. اور اس کتاب کے آخر میں آپ دیکھیے مفعول فی جہاں لکھا ہوا ہے جس صفحے پر، یہ 190 صفحہ نمبر ہے. اس کتاب کو آپ کھولیں. ایھا الطلبہ، هذا الموضوع مفعول فی صفحہ رقم 190. أنتم تنظرون في هذا الصفحة في آخر السطر هناك مكتوب هذه كلها الكلمات ما يعني مفعول فيه، يقع مفعول فيه قبل، بعد، فوق، أمام، تحت، خلف، وراء، قدام، لدى، بين، عند، مفعول فی. یہ سب مفعول فی واقع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ یوں کہیں گے قبلاً نہیں کہہ سکتے، قبل، بعد، فوق، اماماً نہیں، اماما. تو یہ سارے دیکھیے جہاں بھی آئیں گے تو یہ اسی طرح مفعول فی بنیں گے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. اب آپ آئیں تمرین نمبر 17 کی طرف، اور اس میں مطلوب وہی ہے جو پچھلی تمرینوں میں تھا. اردو میں ترجمہ کریں. یہ سارے جو جملے ہیں یہ آپ پڑھیں گے، اور پڑھنے پہلے جو 10 جملے ہیں ان کا آپ ترجمہ اردو میں کریں گے، اور اعراب ساری مشق کے جملوں پہ لگائیں گے، زبر زیر پیش سب پہ لگائیں گے.
لیکن جو کام آپ نے اسائنمنٹ کا کرنا ہے وہ یہ ہے، ترجمہ تو 10 جملوں کا ہے، اعراب ساری مشق کا ہے، اور اس کے ساتھ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کھانا بنائیں گے، اس میں فعل لکھیں گے، پھر اس کے بعد فاعل لکھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے مفعول فی لکھیں گے. جیسے قد شرب المریض ہو، ٹھیک ہے، الدواء مریض فاعل ہو گیا، شربہ جو ہے وہ فعل ماضی ہو گیا، اور صباحاً کیا ہے وہ مفعول فی ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیں الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت مبتدا ہو گیا، تحت کیا ہے یہ مفعول فی ہے، اقدام الامہات مضاف الیہ. تو اس طرح آپ لکھیں گے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین کہیں گے، بین ایدیہم، تو بینا مفعول فی ہے، وما خلفہم، خلفہ یہ مفعول فی ہے دوسرا. تو اس طرح آپ اگلا دیکھیں یسب اللصوص فوق سور المدینت، یسب وسبا ابھی آیا تھا، یہ فعل مضارع ہے. اللصوص، لصوص کہتے ہیں چوروں کو، یسب فعل مضارع، اللصوص فعل فاعل ہے، فوق یہ کیا ہے مفعول فی ہے، سوری المدینتی، مدینہ یعنی شہر کو کہتے ہیں، اس کی دیوار کے نیچے. تو اس طرح آپ پہلے یہ جو 10 جملے ہیں اس کتاب کو آپ جلد سے جلد حاصل کر لیجئے، اور وہ آپ اس سے تب کر سکیں گے اسائنمنٹ بھی، اس کا ترجمہ بھی. پہلے 10 جملوں کو آپ نے جو ہے وہ ان کا تجزیہ بھی کرنا ہے، فعل کہاں ہے، فاعل کہاں ہے، مفعول فی کہاں ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش بھی لگانی ہے، اور پہلے 10 جملوں کا ترجمہ کرنا ہے. آپ زبر زیر جو لگائیں گے وہ بالکل آخری جملے تک، اور جو تجزیہ کریں گے یعنی 3 خانوں میں فعل، فاعل اور مفعول، وہ مثلا آخری جو جملہ ہے فلما قلت حرارت الشمس عصرا رجعنا علی الاقدام ووصلنا الى بیوتنا مساء. دیکھیے فلما قلت حرارت الشمس، قلت کیا ہے قلیل ہو گئی، ٹھیک ہے، جب سورج کی تپش کم ہو گئی، عصراً کس وقت، عصراً مفعول فی ہے کیونکہ منصوب آ رہا ہے، تو عصر کے وقت جو ہے جب سورج کی تپش کم ہو گئی، رجعنا علی الاقدام ہم لوٹ آئے پیدل، علی الاقدام قدموں پر یعنی پیدل، ووصلنا اور ہم پہنچ گئے، الی بیوتنا اپنے گھروں تک، الی بیوتنا اپنے گھروں تک، مساءً شام کو، مساءً یہ مفعول فی ہے. تو یہاں تک آپ جو ہیں وہ آپ سارا اس کا جو ہے زبر زیر بھی لگائیں گے، تجزیہ بھی کریں گے، ان میں سے کوئی جملہ آپ چھوڑیں گے نہیں، اور پہلے جملے 10 جو ہیں ان کا آپ ترجمہ کریں گے، اور تب آپ مفعول فی کو سمجھ پائیں گے. اگر آپ نے یہ مشق کی لیکن یہ ترجمہ کر کے خانوں میں لکھ کر زبر زیر پیش لگا کر یہ آپ نے اگر بھیجا تو یہ آپ اپنے پورٹل پر بھیجئے، اور پہلے 10 جملے کون سے ہیں دیکھ لیجئے. اس کا آخری جملہ یہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ جو خرجنا بقصد النزہۃ یہ جملہ بھی اسی کے اندر ہے، اس کو آپ شامل کریں گے. یہاں تک اردو میں ترجمہ، اور آخر تک جو ہے زبر زیر پیش لگائیں گے.